کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ پروگرام کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہ تفسیر کا پروگرام آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ الزلزال جو مدنی سورہ ہے، 99 نمبر سورہ ہے، 30ویں پارے کا، اس کی تفسیر بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ زلزال کے معنی ہے بری طرح ہلا دینا، کسی چیز کو بری طرح ہلا دینا، جس سے زلزلہ بنا ہے۔ فرمایا حضور اکرم ختم مرتبت نے کہ جو شخص اس سورہ کو، سورہ زلزال کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کو سورہ بقر کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ یہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے، اس کے مضامین، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور جو اس کے پیغامات ہیں، اس کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا، کیونکہ سورہ بقر جو ہے 1/4 قرآن کے برابر ہے، تو جس نے یہ سورہ سمجھ کے پڑھ لیا، گویا اس نے 1/4 قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا۔ یہ حدیث تفسیر مجموع البیان جلد 10 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام ختم مرتبت نے فرمایا کہ اس سورہ کے پڑھنے سے کبھی دل برداشتہ نہ ہونا، کیونکہ جو شخص اس سورہ کو اپنی نفل نمازوں میں پڑھتا ہے کبھی زلزلے میں گرفتار نہیں ہوتا، نہ زلزلے سے مرتا ہے، مرتے دم تک بجلی اور دوسری آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو اس سورہ کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اصول کافی اور تفسیر نور الثقلین جلد 5۔ اب میں سورہ کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ زلزال مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فائد اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے طور پر بڑی شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کے تمام خزانے اور بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زمین سے کہے گا انسان کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ہلے جا رہی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین تمام حالات اور تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ یعنی جس زمین پر جو واقعہ ہوا ہوگا، جس کسی نے جو کام اس زمین پر کیا ہوگا، زمین اس کو بیان کر دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیسے بیان کر دے گی؟ زمین میں کہاں سے طاقت آ گئی بیان کرنے کی؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے پالنے والے مالک نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، اشارہ کیا۔ وہی اوہا، وہی کہ معنی اشارے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ تم بولو، زمین بولنے لگی۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ زبان کیا ہے، انسان کی زبان ایک گوشت کی بوٹی ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر اللہ اس زبان سے ہمیں بلوا سکتا ہے، اس زبان میں یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ بولنے لگتی ہے، تو وہ زمین میں بھی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ کہنے کے صاحب زمین میں جبڑے کہاں ہیں، دانت کہاں ہیں، کیسے بولے گی؟ تو آپ دیکھیے یہ ٹی وی ہمارا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ اس میں نہ دانت ہوتے ہیں، نہ زبان ہوتی ہے، نہ جبڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ٹی وی سے بلوا سکتے ہیں تو اللہ زمین سے بلوا سکتا ہے۔ تو اللہ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ زمین کیسے بولے گی، یہ اس لیے بولے گی کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ وہ بولے، تو اللہ کی قدرت سے بولے گی۔ اور یہ کہ انسان کہے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، زمین کیوں بولنے لگی؟ تو یہ انسان کی حیرانی کو بیان کیا ہے کہ اس وقت انسان اتنا بڑے زلزلے کہ بڑے پہاڑ جو ہیں وہ میدان بن جائیں گے، تو اندازہ کیجئے کہ انسان پر کتنی حیرت طاری ہو جائے گی۔ اس میں انسان کی حیرانی، پریشانی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو جب نماز پڑھو تو زور سے اذان دو اور بآواز بلند نماز پڑھو، کیونکہ وہ پورے جنگل کی زمین جو ہے وہ آپ کی آواز سنتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے، اور قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ اس شخص نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ مسجد میں جاؤ یا گھر میں ایک جگہ نمازیں پڑھو، کئی جگہ نمازیں پڑھو، تاکہ وہ تمام زمینیں گواہی دیں قیامت کے دن کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، آپ کے گواہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جس کمرے میں بیت المال جمع ہوتا تھا شام کو سب بانٹ دیا کرتے تھے، غربا میں، فقراء میں، مستحقین میں، اور شام کو اپنے ہاتھوں سے اس بیت المال کی جھاڑو دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے زمین تو گواہی دینا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ تجھے خالی کیا ہے۔ یعنی جو مال میں نے لیا تھا زکوٰۃ کا، صدقات کا، وہ حق سے لیا تھا، کسی سے چھینا نہیں تھا، اور تقسیم جس کو کیا ہے مستحقین کو تقسیم کیا ہے، حق سے لیا تھا اور حق سے لے لیا، حقداروں میں تقسیم کر دیا۔ لیالی الاخبار تفہیم القرآن مولانا مودودی نے بھی اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو۔ اب فرمایا کہ یوم ذن یحضر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ الگ الگ اپنی اپنی منزل تک پہنچیں گے تاکہ ان کے کام ان کو دکھائے جائیں۔ لیروا اعمالہم، یہ سب جب زمین ہلے گی سب مر جائیں گے، مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، ان سب کو پھر ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور وہ جگہ کیا ہوگی؟ وہ جگہ وہ ہوگی کہ جہاں ان کو ان کے کام دکھائے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب یہ آیت ایک زمانے میں بڑی مشکل تھی کہ لیروا اعمالہم، کیسے ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، وہ جو کام کر چکے انہیں کیسے دکھایا جائے گا؟ تو بڑے مشکل بات تھی اس زمانے کے مفسرین کو پڑھانے کہ وہ کیسے سمجھائیں اس بات کو کہ دکھائے جائیں گے۔ مگر اب یہ آیت بالکل آسان ہو گئی، اب تو ہم دکھا سکتے ہیں، وہ لگا رہتا ہے، کیمرہ لگا ہوتا ہے، جو آدمی وہاں کرتا ہے کام وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یہ تقریر یہ تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ جس کام کو ہم کر سکتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ تمام اعمال ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے خود اعضاء جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں جو ہاتھ سے کام کر رہا ہوں ہاتھ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ ہاتھ بولے گا کہ اس نے ہاتھ سے یہ کام کیے تھے۔ زبان سے جو میں بری باتیں یا اچھی باتیں بول رہا ہوں زبان بھی ریکارڈ کر رہی ہے، وہ زبان بھی قیامت کے دن بولے گی کہ اس نے یہ اچھی بات کہی تھی اور یہ بات بری کہی تھی۔ پیر جس طرف بڑھ رہے ہیں، اچھے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پیر ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو۔ یہ اللہ نے سب نظام کیا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اس کائنات کو اس لیے ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا سزا دی جائے، اس کا نظام بھی کیا اللہ نے تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ جب مجھے دکھایا جائے گا کہ میں فلاں آدمی کو قتل کر رہا ہوں، فلاں آدمی کا مال لوٹ رہا ہوں، میں کیسے انکار کروں گا؟ اس لیے اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے لیروا اعمالہم۔ دیکھیے یہ اس میں الفاظ کتنے واضح ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے لیروا اعمالہم، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ اس سے ہمارے علماء مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ تجسیم اعمال کا، کہ عمل جو ہم کرتے ہیں، کوئی اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، یہ ایک جسم اختیار کرتا ہے، ایک وجود اختیار کرتا ہے۔ اللہ خلاق ہے، اللہ سب سے زیادہ پیدا کرنے والا ہے، اور ہم بھی اللہ کی ایک چھوٹی سی نمونہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی شاکلتہ، اللہ نے انسان کو اپنے مزاج پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کا مزاج کیا ہے کہ اللہ خلاق ہے، بے شمار چیزیں پیدا کر رہا ہے، دیکھیں آپ، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ انسان بھی خلاق ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے۔ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ تخلیق ہے، یہ میں کریشن کر رہا ہوں، وہ ایک وجود اختیار کرتا ہے، وہ اسے ہم کہتے ہیں تجسیم اعمال، یعنی اعمال کا مجسم ہو جانا، اس کا جسم اختیار کر لینا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کیسے آیت آتی کہ لیروا اعمالہم، کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل نے کوئی جسم اختیار کیا ہے، یا تو ریکارڈنگ کو بھی ایک جسم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور شکل بن گئی ہے اس کی، اچھی یا بری، جس کو وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اس لیے کو جمع کیا جائے گا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے وزن کی برابر بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس عمل کو دیکھے گا۔ اب ذرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روشن دان سے سورج کی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں لاکھوں ذرات جو ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں،
وہ اس کا ایک ذرے کو ذرہ کہتے ہیں، اس ذرے کے وزن کی برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا، اس ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر برا عمل کیا ہوگا تو اس کو دیکھے گا۔ آپ سوچئے آج سے 1400 سال پہلے ذرے کا وزن کا احساس ہم آج بھی نہیں وزن کر سکتے اس کا، ذرے کا، مگر بتائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرے کے وزن کے برابر، وہ اللہ جس نے ذرہ پیدا کیا ہے وہ ذرے کا وزن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مطلب کہنے کہ یہ کہ معمولی سا عمل، ہلکا سا عمل، چھوٹا سا عمل اگر آپ نے کیا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو گیا۔ یہ معمولی بات ہے، کیمرے میں آپ دیکھ لیجیے، چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہوں میں تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے اچھا، اس کو انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر 1 روپیہ دے دینا ایک فقیر آدمی کو، میں کہتا ہوں بیکار سا عمل، 1 روپیہ دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے آپ 1 روپیہ ہی دے دیجیے، اور انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس کو بالکل نہ دینے سے تو 1 روپیہ دینے اچھا ہے، اور وہ 1 روپیہ کا عمل بھی اللہ ریکارڈ کرے گا، مس نہیں ہوگا وہ عمل کہ بھائی 1 روپیہ تھا اس کو کیا، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر، جو ذرے کے وزن کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا۔ تو بہت سے صحابہ ہی سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عمل اچھے ہوں یا برے ہوں ان کی کیا اہمیت ہے، نہیں، بتایا گیا نہیں ایسا نہیں ہے، اہمیت ہے، سب جمع ہو رہے ہیں، یہ سب پلس پوائنٹس یا مائنس پوائنٹس بن رہے ہیں۔ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا پلس پوائنٹ بن رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہوں، اور برے عمل کر رہا ہوں چاہے چھوٹا بھی برا کر رہا ہوں وہ میرا مائنس، کیونکہ تولے گا نا عمل، آخر میں تو عمل تولے گا۔ جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آخری رزلٹ کیا ہے، آخری رزلٹ یہ ہے کہ من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ زندگی میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا۔ تو اب جب وہ عمل جو میرا تولے گا اچھا عمل، اس میں چھوٹا عمل بھی جو میرا ہوگا وہ بھی جائے گا، وہ بھی ایک وزن پیدا کرے گا نا، کچھ بھی وزن پیدا کرے، وہ ہلکا وزن پیدا کرے، وزن تو پیدا کرے گا تو فائدہ تو ہوا مجھے۔ لہذا انسان کو چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل، مثلا حضور نے فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں رستے پر، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس سے ٹھوکر ہو سکتی ہے، اس کو اٹھا کر آپ دائیں طرف رکھ دیں، کونے میں رکھ دیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اب بتایا تو یہ بہت معمولی عمل ہے، مگر یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، اس کا بھی وزن ہوگا میری نیک اعمال میں۔ حضور نے فرمایا آپ نے کسی کو دیکھا، اس کو مسکرا دیا، فقط دیکھ کے مسکرا دیا فقط، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی جمع ہوگی وہاں پر۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا کیا عمل ہے، مگر نہیں، فرمایا چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ فارسی میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بھی شود، یہ دریا اتنا بڑا پانی کا دریا جو بہتا ہے کیسے بہتا ہے، میں نے دیکھا ہے، سوات میں دیکھا ہے میں نے، وہاں برف میں سے قطرے قطرے گرے ہوتے ہیں، قطرے قطرے، وہی قطرے میں دریا بن جاتے، قطرہ قطرہ دریا بھی شبد، اور ذرہ ذرہ انبار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی کترانا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا سا عمل ہے اس پہ کیا ہوگا، نہیں، ذرہ ذرہ جو ہے آپ بڑھاتے رہیں گے تو عمل بڑھتا رہے گا آپ کا۔ تو فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا، وہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ایسی جو ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ برے عمل میں بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کسی کو دیکھ کے بس نفرت سے دیکھ لینا، حقارت سے دیکھ لینا، اس کو ذلیل سمجھنا، ذلت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو بتایا تو وہ چھوٹا سا عمل ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس آیت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ حضور سفر کر رہے تھے تو ایک عرب، جنگلی عرب آیا، جنگل میں رہتا تھا، وہ آیا، اس سے آگے کہا کہ حضور میں تو جنگل میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے بھی کوئی علم سکھا دیجیے، میں جنگل میں رہتا ہوں، میں تو آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے یہی 2 آیتیں پڑھی اس کے سامنے، اس عرب کے سامنے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے وزن کے برابر اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرے کے برابر برا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا۔ اس نے بڑی غور سے سنا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، سوچتا رہا
تھوڑی دیر بعد بولا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور یہ آیتیں پڑھ دی آپ. حضور نے وہ آیتیں پھر دوبارہ پڑھ دی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پھر اس نے غور کیا بہت دیر تک. کہنے لگا حضور ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے. حضور نے دفعہ اور پڑھ دیا. کہنے لگا کفانی، بس میرے لیے یہ بہت کافی ہے. اس نے حضور کے ہاتھ چومے، سلام کیا اور جانے لگا. تو صحابہ کرام ہنسنے لگے. ارے ہم اتنی آیتیں سن چکے ہیں، اتنی حدیثیں سن چکے ہیں، ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہوئی، یہ 2 آیتوں پہ کہہ رہا ہے بس کافی ہے میرے لیے. حضور نے فرمایا ہنسو مت، رجع فقیہن، یہ آدمی فقیہ ہو کر جا رہا ہے. فقیہ اسے کہتے ہیں جو دین کی حقیقت کو جان جائے، جو دین کی گہرائیوں کو پہچان جائے. یہ فقیہ ہو گیا، اس کو دین کی حقیقت معلوم ہو گئی. دین کی حقیقت یہی ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہی فلسفہ ہے پوری کائنات کا. اللہ نے اسی مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے. جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس نے دین کو سمجھ لیا، وہ فقیہ ہو گیا. فرمایا رجع فقیہن. دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ ابو سعید خدری جو صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت آئی تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنا ہر چھوٹے سے چھوٹا برا عمل دیکھوں گا قیامت کے دن؟ فرمایا بے شک. تو اللہ ہمارا دیکھو گے. اس نے سر پیٹ لیا. یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا؟ میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا؟ کیسے برداشت کروں گا اس بات کو؟ حضور نے فرمایا یہ تو ہوگا، مگر میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ تم اپنی تمام ہر نیکی کو کم سے کم 10 گنا دیکھو گے، اور ممکن ہے کہ 700 گنا دیکھو، اور ممکن ہے خدا چاہے تو اس سے بھی زیادہ کئی گنا دیکھو نیکی. اور مگر برے عمل کو صرف ایک عمل دیکھو گے. برا ایک دکھائی دے گا عمل، اچھا عمل کم سے کم 10 گنا، ہو سکتا ہے 70. جتنا زیادہ وہ اللہ کی خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا، جتنا زیادہ وہ سچی خالص نیت سے کیا گیا ہوگا، اتنا ہی اس کی طاقت بڑھ جائے گی، پوٹینسی بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے ایک روپیہ جو ہے وہاں پر 70 روپے دکھائی دیں، 700 روپے دکھائی دیں، اس سے بھی زیادہ دکھائی دیں، اگر میں نے وہ اللہ کی راہ میں خالص نیت سے دیا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے. تو ہمارا یہ خوشخبری ہے کہ تم نیکیوں کو کم سے کم 10 گنا دیکھو گے. ممکن ہے 700 گنا دیکھو، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کئی گنا دیکھو، لیکن ہر گناہ صرف اور صرف ایک شمار کیا جائے گا، اسے معاف بھی فرما دیا جائے گا. اگر تمہاری نیکیاں غالب ہوں گی، اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی، بھاری ہوں گی، تو وہ ان برائیوں کو برا ختم کر دیا جائے گا. یہ قرآن میں فرمایا گیا یہ فارمولہ. تو قرآن نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ہمارے جسم کے اندر بھی یہ نظام موجود ہے. آپ دیکھیے جراثیم آتے رہتے ہیں ہمارے اندر جسم میں، ہمارے ایک دفاعی نظام موجود ہے جسم کے اندر، وہ ان کو ختم کر دیتا ہے. جب وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے تب بیماری ہم پر غالب آتی ہے. لہذا نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی بخشش و جنت کو حاصل نہیں کر سکتا بغیر خدا کی رحمت کے. جب تک خدا رحم نہ کرے اس پر وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا، حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا اپنی رحمت کی وجہ سے. تو ابو سعید خدری نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں کامیابی حاصل کر سکتے؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ خدا مجھے اپنی رحمت میں شامل قرار دے. یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے کامیابی حاصل کروں گا. حضور تک محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. تفسیر درر منصور جلد 6 نتائج و تعلیمات. اس سے نتیجہ نکلا کہ ہم کو ہر چھوٹی چھوٹی برائی سے بچنا چاہیے. کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی یہ تو معمولی بات ہے، میں نے معمولی سے کام کر لیا، کیا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو لات مار دی، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو کوڑا مار. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، معمولی نہیں. ذرے کے برابر بھی آپ نے برا عمل کیا ہے تو اس کو اللہ جو ہے ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور اللہ نے معاف نہیں کیا اور آپ کی نیکیاں غالب نہیں آئیں تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. جب رسول خدا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو
وہ کھجور کا ٹکڑا دینے سے یا اچھی بات کہنے کے ذریعے سے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی خیرات بھی کرو, جہنم سے بچو گے, کیونکہ نیکی شمار ہوگی, وہ تمہارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے بہت بڑی. کسی کو اچھی بات سکھانا, کسی کی اچھی بات کی تعریف کرنا, کسی کی ہمت افزائی کرنا, کسی کا غم دور کرنا, کسی کو اچھی بات سکھانا, یہ سب نیکیاں ہیں, ان میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. انسان اگر اچھی باتیں کرے, حتیٰ کہ مسکرانا کسی کو دیکھ کر, یہ بھی نیکی ہے. آپ نے حضور اکرم نے عورتوں سے فرمایا, کوئی پڑوسن کسی اپنی پڑوسن کے ہاں کسی معمولی سی چیز بھیجنے سے بھی گریز نہ کرے, چاہے وہ بکری کا ایک کھری کیوں نہ ہو. یہ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو تحفہ دیں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بہت معمولی تحفہ ہے. معمولی تحفہ, آپ نے دال ہی پکائی ہے, اگر آپ کسی کو دال ہی کھلا دیں کوئی بات نہیں, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی اللہ کا شمار ہوگی, یہ بھی آپ کی نیکیوں کے وزن میں اضافہ کرے گی. تو اس کے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ تم چاہے معمولی چیز ہو, پڑوسی اگر کوئی غریب ہے یا غریب نہیں بھی ہے, آپ کا پڑوسی ہے, اس کو تحفہ بھیجیں کہ آج ہم نے یہ کھانا پکایا, آپ بھی اس پہ شریک ہو. حضور اکرم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. انسان بہت سے گناہ کرتا ہے, سمجھتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے, معمولی سا گناہ ہے. کسی کا مذاق اڑا دیا, اس کی توہین ہو گئی, اس کی دل آزاری ہو گئی, ہم سمجھا بات ہے کیا معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات. کسی کا دل دکھانا یہ معمولی بات نہیں. مذاق کرتے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, اس بات کا خیال کرنا چاہیے کسی کا دل نہ دکھے. مذاق اچھی چیز ہے, لوگوں کو ہنسانا, خوش کرنا اچھی بات ہے. مزاح المومنین عبادہ, حدیث میں آتا ہے کہ مومنین کا آپس میں مذاق کرنا عبادت ہے, مگر وہ عبادت کہ جو حدود کے اندر ہو, یعنی کہ اس میں کسی کی توہین نہ ہو, کسی کا راز فاش نہ کیا جائے, کسی کو ذلیل نہ کیا جائے, کسی کا دل نہ دکھایا جائے, اس طرح مذاق کیا جائے. تو فرمایا ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا, ان چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کا بھی سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے سوال. تو ہمارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ حاصل کلام ہیں, یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. سورہ بقرہ کا خلاصہ تو ہیں بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. اور وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے. یاد رہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو بیان کرتا رہوں, پڑھتا رہوں, اس کو بار بار پڑھتا رہوں آیات کو, یہ مطلب نہیں. یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی عملی زندگی میں, پریکٹیکل لائف کے اندر اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رہوں. یہ میرے ذہن میں ہر وقت بات رہنی چاہیے, منہ سے کہوں کہ نہ کہوں, کہ ایک ذرے کے برابر بھی میں اچھا عمل کروں گا تو میں اس کو دیکھوں گا, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی برا عمل کروں گا تو میں اس کو دیکھوں گا, مجھے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا, سامنا کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. لہذا اگر یہ بات واقعی انسان کے اندر احساس تازہ ہو جائے اور واقعی انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے اور یہ بات بیدار رہے. ہمارے یہاں ایک تو ہوتا ہے جاننا, کسی بات کا جاننا, یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے, اور ایک بات ہوتی ہے یاد رکھنا, جسے ہم کہتے ہیں استحضار, یعنی وہ چیز دماغ میں حاضر رہے. یہ بات ہمارے دماغ میں ہر وقت حاضر رہنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, چھوٹا یا بڑا, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ ہمیں دیکھنا ہے, اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا ہے, وہ ہماری نیکیوں میں یا برائیوں میں شامل ہو رہا ہے. پلس مائنس اگر چھوٹا نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو وزن بڑھ رہا ہے اس کا. چھوٹے برے عمل کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے برے عمل بھی بہت سے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ حضور اکرم سفر کر رہے تھے, ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں کچھ درخت جھاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں. آپ ہمارے پاس آج یہیں بیڑا کریں, یہیں رک جاؤ, یہاں ہم رکیں گے, یہاں ٹھہریں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہاں نہ ٹھہریے, کہیں آگے ٹھہریے, یہاں تو کوئی جھاڑی واڑی ہے ہی نہیں, ہم کیسے کھانا پکائیں گے, کہاں سے آگ جلائیں گے. آپ نے کہا نہیں, یہیں اتر جاؤ. سب اتر گئے, کہا جاؤ آپ جا کے جھاڑیاں ڈھونڈو. وہ لوگ نکل گئے جھاڑیاں ڈھونڈنے کے لیے تاکہ کھانا پکائیں, آگ جلائیں. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ انبار جمع ہو گیا لکڑیوں, بے شمار انبار جمع ہو گیا, لکڑیاں جمع ہو گئی صحیح سب کی سب. تو حضور فرمایا جیسے تم نے یہاں یہ لکڑیاں جمع کر لی نا اور یہ انبار بن گئیں, ایسے ہی قیامت کے دن اللہ اعمال جمع کرے گا, وہ بھی انبار بن جائیں گے. تو تمہارے کوئی عمل نہیں, عمل ہے, عمل انسان کر رہا ہے, بہت سے بے خبری میں کر رہا ہے, وہ اللہ سب جمع کر لے گا. ذرے چھوٹے سے چھوٹا, یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے
اگر کوئی عمل کسی غار کے پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہوگا اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہوگا، اس کو بھی اللہ کھینچ کے لے آئے گا ہمارے پلے ترازو کے اندر تلنے کے لیے. وہاں بھی کسی نے عمل کیا ہو، وہاں سے بھی وہ عمل آ جائے گا. مقصد یہ کہ اللہ کا ہی نظام ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے اعمال کو جمع کر سکتا ہے، جو ہمارے اعضاء کو جمع کر سکتا ہے وہ ہمارے اعمال کو بھی جمع کر سکتا ہے. پھر کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ صرف عقل سے جو اندھے لوگ ہیں وہی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرا ذرا عمل جمع ہو جائے گا، یہ کیسے. یہ وہ عقل کے اندھے ہیں. ورنہ جو اللہ کی ذات یہ تمام چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے، زمین آسمان کائنات کو پیدا کر سکتی ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے واسطے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو جمع کر لے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ ہمارے جاننے کے لیے بہت ضروری علم کا خلاصہ ہے، قرآن کا حاصل ہے. یہ عطر ہے پورے قرآن کا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. ہمیں عمل کرتے ہوئے محتاط نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ اللہ توفیق دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ احساس ہمارا بیدار رہے، ہر وقت بیدار رہے. یہ احساس انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک صحیح انسان بن جاتا ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے. پھر وہ ایسا بے پرواہ انسان نہیں ہوتا جو چاہے کر لیا، جو چاہے وہ ایسا نہیں ہوتا. ہر بات کو سوچتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کرنے کے قابل ہے، یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ ہر بات جو ہے میرے عمل میں ریکارڈ ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، ایک وزن پیدا کر رہی ہے میری کامیابی میں یا ناکامیابی میں. لہذا ہر عمل کو انسان سمجھ کے کرنا چاہیے اور ہر برے عمل سے بچنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اچھا اس کو بھی انجام دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.